ماشاء اللہ تبارک اللہ. ریاض ہے جی، یہ ریاض کے نظارے کریں ماشاء اللہ. خوبصورت ہے ماشاء اللہ. ماشاء الله تبارك الله. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. ما شاء الله حبيبي come to رياض. ما شاء الله تبارك الله. مکے کی طرف نکلے ہیں. اب یہ طریق الملک خالد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ یہاں پہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ خالی جگہ ہیں. بہرحال یہ سفارات، حی السفارات کی جگہ ہے. ایمبیسی جو ہے جتنے ممالک، اکثر ممالک کے ایمبیسیز کا مجموعہ یہاں پہ ہے. ایمبیسیوں کے جو ہے وہ آفس وغیرہ اور ان کے بلڈنگ وغیرہ جو ہے عمارتیں یہاں اس کے اندر ہے. حی السفارات کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے اندر یہ سفارے کا گیٹ ہے، یہاں سے گاڑیاں اندر جا رہی ہیں. ریاض کے نظارے کریں. بہرحال بس کے جو ہے 2 سیٹ پیچھے ہیں، اس لیے آگے کے نظارے آپ کو نہیں کرا سکتا، سائڈ سے ہی کرا رہا ہوں. تو یہ ریاض جو ہے بڑا خوبصورت کر کے بنایا ماشاء اللہ. اب یہ سائڈ ایریا ہے. ایمبیسی جو ہے ریاض کی تقریباً یعنی سینٹر میں نہیں ہے، کچھ سائڈ پر ہے. ہر جگہ کی اپنی الگ خوبصورتی ہوتی ہے. یہاں پہ جو سعودی عرب میں آپ آتے ہیں تو اکثر جو ہے آپ کو صحرا کو دیکھنے کو ملے گا. تو صحرا بھی جو ہے اپنی قدرت کے حسین نظارے اللہ رب العزت وجود باری تعالی رب العزت کے جو ہے ہونے کا یقین دلاتے ہیں. ہر نظارہ جو ہم دیکھتے ہیں، صحرا دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں بغیر ستون کے، اسی طرح ہمیں جو ہے چاند و سورج ہمیں نظر آتا ہے. یہ سب جو اللہ رب العزت کے وجود کا جو ہے ثبوت ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کو، اس نظام کو، اس دنیا کو چلانے والی کوئی ذات موجود ہے. جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں ان کے منہ پر تمانچہ ہے کہ ایک گاڑی یا ایک سائیکل، ایک بس، ایک یعنی کوئی سی معمولی چیز جو ہے بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، بغیر چلانے والے کے نہیں، وہ بغیر بنانے والے کے وہ جو ہے وجود میں نہیں آ سکتی. جو گاڑیاں چلتی ہوئے آپ ہمیں دکھائی دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اگر یہ گاڑیاں جو ہے بغیر کسی کمپنی کے گاڑیاں نہیں بن سکتی ہیں آٹومیٹیکلی، تو یہ پورا نظام جو ہے، پوری کائنات، پوری دنیا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ صحرا، یہ آسمان، یہ چاند و سورج، یہ بڑے بڑے جو اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں، یعنی یہ سارے جو ہے بغیر مخلوق، بغیر خالق کے جو ہے وہ اپنے وجود میں آ گئی. یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ سارے اللہ رب العزت کے جو ہے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں، یقین دلاتی ہیں کہ کوئی خالق بھی ہے. اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، اور جو جاندار مخلوق اس میں بستے ہیں ان کا رازق ہے. حی السفارات، سفارت خانے جانے کا دوسرا گیٹ ہے. یہ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات ہیں یہاں پہ، ساتھی احباب یہاں پہ ہیں. مکے کی طرف نکلے ہیں. طریق ملک خالد ابھی ختم ہوا ہے، یہاں سے جو ہے طریق مکہ شروع ہوا ہے اور یہاں کے اندر ہی بھارت حی سفارات کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں. یہ اب آپ جو ہے کچھ باہر کے نظارے کریں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں مکہ پہنچ کر انشاءاللہ. صحرا ہے یہ نیچے
پیچھے جو ہے شاید وادی حنیفہ کے نظارے ہیں، یہاں سے نیچے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چادر پتہ نہیں پردہ کچھ لگا ہوا ہے، تو اوپر سے کچھ نظر آ رہا ہے لیکن صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ چینل کے اوپر جو وادی حنیفہ کی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح کی وادیاں ہیں، وادی کے اندر جو ہے پودے بھی ہیں یہ، اور فلٹر پانی جو ہے یہاں میں وادیوں میں چلتا ہے، فلٹر کیا ہوا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھو ریاض تقریباً یعنی ریاض کے باہر ہی ہے، ریاض اتنا بڑا ہو گیا ابھی تو ماشاء اللہ۔ یہ نئی آبادی ہے، نئے مکانات بن رہے ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سڑکیں جو ہے، اور سڑکوں کی تعمیر، اور اوپر سے جو ہے پل بن رہے ہیں۔ اور یہ دائری ہے، دائری الغربی، کوبری معلق کے قریب پہنچے ہیں تقریباً۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جسر المعلق ریاض کے مشہور جو ہے پل ہے، جسر المعلق۔ سلام السلام ورحمۃ اللہ۔ زام جوس کھانا کھائیں۔ یہاں پرہیز میری بوا، یہاں پرہیز میری زام کھا تو ہماری اچھا دو ہی نا۔ یہ وادیوں کے نظارے کریں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے یہاں پہ جو ہے کمپنیوں کے جو مزدور وغیرہ ہیں ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے اور اسی طرح استراحے وغیرہ بھی ہیں، فارم ہاؤس جس طرح اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح سے نظر آ رہی ہے مجھے فارم ہاؤس لگ رہا ہے، فارم ہاؤس ہے، اور کمپنیوں کے جو ہے رہائش گاہ، مزدوروں کے جو ہے رہائش گاہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، تو ان وادیوں کے اندر۔ اور بالکل اوپر جو ہے وہ سوسائٹی بنی ہوئی ہے اور مکانات بنے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے۔ یہ یہاں پہ جو ہے کچھ کمپنیوں کے جگہ ہیں پھر سے، تو ابھی جو ہے سارے کھانا کھا رہے ہیں، تقریباً 1:15 کا ٹائم ہے۔ تو کھانے میں کیا کچھ ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے۔ اور وہ سب سے اہم چیز جو ہے یہ لگتا ہے جہاں تک ہم جن کے توسط سے آئے ہیں وہ تو ہے مکتب جالیات شمال الریاض، حضرت الشیخ دکتور ظہیر صاحب کے توسط سے ہم آئے ہیں، اور یہاں پہ جو انتظام شاید اس عمرے کے رحلے کا شاید کیا ہے، عمرے کا جو انتظام کیا ہے، 3 بسیں ہیں ٹوٹلی۔ یہ یوٹنگ جو ہے چائنیز جو بسیں ہیں بڑی والی 49 سیٹوں والی، جو 49 سیٹوں تقریباً 150 بندے ہیں، 147 بندے جا رہے ہیں، اور ہر بس میں جو 49 سیٹ ہے تو 147 اسی حساب سے ڈرائیور کو ملا لیں تو پھر تقریباً 150 پورے ہیں، 150 نفر جا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز آپ کو دکھاتا ہوں، ریاض میں جو مشہور و معروف ابھی جو نیا شروع کیا ہے، تقریباً سال پورے ہو گئے ہیں، میٹرو، ریاض میٹرو۔ یہ اورنج لائن ہے، یہاں تک جو ہے طریق جدہ، یعنی جدہ روڈ تک یہ آتی ہے، آخری اسٹیشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے آگے بھی جو ہے آگے مستقبل میں بننے کا وہ ہے، ان کے پلان میں، پروگرام میں شامل ہے۔ اب جو ہے ہم سارے کھانا کھا رہے ہیں، اب آپ
تو کھانے میں کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے وہ سارا کچھ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں لا تنسونی من دعائکم الکلمات المشہورہ والمعروفہ للملک الراحل الملک عبداللہ رحمہ اللہ. یہ ان کے جو ہے بڑے مشہور و معروف قول ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آخری ایام میں لا تنسونی من دعائکم، مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، مجھے یاد رکھنا. تو انسان جو ہے اگر کوئی ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دنیا میں جو ہے انہی لوگوں کو لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں جو ان کی مفاد کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان کا سامان کر کے جاتے ہیں. تو کوئی عالم ہے، اس نے جو ہے علم کا ذخیرہ، علم کا سمندر اس نے چھوڑا ہے اپنی موت کے بعد. یعنی لوگ اس سے طلاب العلم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ یہ بات کہے کہ لا تنسونی من دعائکم، اپنے لکھی ہوئی کتابوں کے درمیان اس کے کتاب کے غلاف پر وہ یہ بات لکھ دے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال جو علم کے متلاشی ہیں طلاب العلم جو ہے اپنے اساتذہ کو نہیں بولتے ہیں، تو وہ اپنے اساتذہ کو وہ یعنی کہ کتاب لکھنے والا، علم کا ذخیرہ چھوڑنے والا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من الایمان، نظافت ایمان کا ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے. تو ہم تمام لوگوں کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب ہم آپ کو دعا پڑھاتے ہیں، دعائے سفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ سفر کرتے، شروع کرتے تو آپ دعائے سفر سے اپنے سفر کا آغاز فرماتے تھے. اس لیے آپ دعا پڑھ لیجئے سفر کا. بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. یہ دعائے سفر ہے دوستو. اب ہم لوگ جو ہے ریاض سے باہر نکلنے والے ہیں اور ہمارے اوپر انشاءاللہ سفر کے جو بھی احکام ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ نافذ ہوں گی. مثال کے طور پر نماز کے اندر قصر کرنا، جو بھی ظہر کی اور عصر کی نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز بھی آپ 2 رکعت ادا فرمائیں گے. البتہ وتر کا اہتمام اور فجر کی سنت کا اہتمام آپ کے لیے بہرحال بہت ضروری ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے.